بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی لنگڑی بیوی کی طرف دیکھ کر زمین پر تھوک دیا۔ اس سے شادی میری مجبوری تھی، کیونکہ میری ماں بستر مرگ پر تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ماں چل بسی تو میں بیوی کو گاؤں چھوڑ کر خود بیرون ملک چلا گیا۔ 10 سال بعد فالج کا اٹیک ہوا تو دوست پاکستان لے آئے اور بڑی ہسپتال میں علاج شروع ہوا۔ ڈپٹی ڈاکٹر راؤنڈ پر آئی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں جھپکنا بھول گیا، کیونکہ وہ تو میرے آس پاس عورتیں ناچ رہی تھی۔ گاؤں میں شادی کا ماحول تھا، ہر طرف خوشیوں کی آوازیں تھیں، کہیں ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی، کہیں عورتوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور کہیں لوگ میری شادی مبارکباد دے رہے تھے۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، کیونکہ جس شادی کو سب لوگ خوش سمجھ رہے تھے، میرے لیے وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسے میں دل سے قبول نہیں کر پا رہا۔ میری ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا کمزور جسم بیماری کی وجہ سے تھک چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوتے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ اب وہ دنیا سے اطمینان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ لیکن میں اس کی خوشی میں شامل نہیں تھا، کیونکہ میرے دل میں اس شادی کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج میری شادی ہے، لیکن میرے اندر ایک بیٹے کی ذمہ داری اور ایک انسان کی خواہش آپس میں لڑ رہی تھی۔ میں اپنے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا رہی تھی، لیکن دوسری طرف میں اس فیصلے کو قبول بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میری شادی جس لڑکی سے کروائی جا رہی تھی، میں کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ جمال، تو بھی ناچ لے، آج تیری شادی ہے، پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے اور تو یہاں ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی ماتم ہو رہا ہو۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہا۔ میں کیا کہتا اسے کہ میں اپنی بربادی کا جشن نہیں منا سکتا؟ میں کیسے بتاتا کہ میرے لیے یہ دن خوشی کا نہیں بلکہ ایک ایسے امتحان کا ہے جس سے میں بھاگنا چاہتا ہوں؟ اپنی ماں کی آخری خواہش کے سامنے مجبور ہوں۔ میں بس خاموشی سے بیٹھا رہا اور کچھ دیر بعد لوگوں نے مجھے اٹھایا اور میرے کمرے کی طرف لے گئے۔ گاؤں کا وہی پرانا کمرہ تھا جسے آج شادی کے لیے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر رنگین کپڑے لگائے ہوئے تھے، چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی، بستر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن میرے دل میں ان سب چیزوں کے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی ماریا گھونگھٹ کے یہ بستر پر بیٹھی تھی۔ باہر سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ کہتا کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک عام خوبصورت سی لڑکی لگ رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے پہلے ہی ایک فیصلہ بن چکا تھا۔ ماریا میری کزن تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ شہر میں گزارا تھا، پھر تعلیم اور کام کے سلسلے میں بیرون ملک بھی رہا تھا، اس لیے مجھے کبھی اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری شادی اس سے ہو جائے گی۔ اس کا نام ماریا تھا اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ایک بات سب جانتے تھے کہ اس کی ایک ٹانگ میں مسئلہ تھا۔ وہ چل تو سکتی تھی، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے چلنے کا انداز مختلف تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور کبھی کبھی بچے بھی اس کا مذاق اڑا دیتے تھے۔ پتہ نہیں بچپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس حادثے نے اس کی زندگی بدل دی تھی، لیکن میرے لیے اس وقت وہ سب چیزیں صرف ایک کمی تھی، اور میں اس کمی کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر موجود انسان کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری شادی ماریہ سے کرنا چاہتی ہے تو میرے اندر غصہ بھر گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ دنیا میں ماؤں کا انداز عجیب ہوتا ہے، بیٹا چاہے کیسا بھی ہو، ماں ہمیشہ اس کے لیے بہترین لڑکی تلاش کرتی ہے، لیکن
میری ماں نے میرے لیے ایسا فیصلہ کر دیا جسے میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں ایک اچھا خاصا خوبصورت نوجوان ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اپنے قدموں پر کھڑا ہوں، اچھی کمائی کرتا ہوں، پھر میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کیوں کی جا رہی ہے جسے لوگ دیکھ کر باتیں بنائیں گے۔ مجھے یہ بھی غصہ تھا کہ میری ماں اپنی آخری خواہش کے نام پر مجھ سے ایسا فیصلہ کروا رہی ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہی ماں تھی جس نے میری ہر خوشی کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی۔ میں صرف اپنی خواہش دیکھ رہا تھا اور اس کے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں ماریا کے سامنے کھڑا تھا، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے میرے اگلے قدم کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے اندر کا غصہ اور بڑھ گیا، کیونکہ میں پہلے ہی اپنے ذہن میں اس کے بارے میں ایک تصویر بنا چکا تھا اور میں حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے رویے نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ میں نے غصے میں زمین پر تھوک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا کہ میرا یہ عمل اسے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ میں اس شادی کو قبول نہیں کرتا، کہ میں اس رشتے کو دل سے نہیں مانتا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے چند لمحوں کے غصے سے ایک انسان کے دل پر کتنی گہری چوٹ لگ سکتی ہے۔ میں نے اس رات صرف ماریا کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ اپنی ماں کی محنت اور ایک انسان کی عزت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں صرف اپنی خواہشات اور اپنے غرور کی آواز تھی۔ اس کے بعد میں گاؤں میں ہی رہا، کیونکہ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے آخری دنوں میں اس کے پاس رہوں، لیکن میرے دل میں اس شادی کو لے کر وہی ناراضگی موجود تھی جو پہلے دن تھی۔ میں جسمانی طور پر تو گاؤں میں تھا، لیکن میرا دل وہاں نہیں تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ میرے بغیر کر دیا گیا ہے اور مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا گیا ہے جسے میں قبول نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا شاید اب صرف 2 دن باقی ہیں۔ گھر کے سب لوگ پریشان تھے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میری ماں کی آنکھوں میں پھر بھی ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے بس یہی اطمینان تھا کہ اس کے آخری خواہش پوری ہو گئی ہے اور اس کا بیٹا گھر بسا چکا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو دل کے کسی کونے میں درد ضرور ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس وقت میرے اندر کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اس محبت کو بھی صحیح طرح محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب وقت بہت کم ہے، لیکن میری ماں نے 2 دن نہیں بلکہ پورے 7 دن گزارے ہیں۔ ان 7 دنوں میں میری بیوی ماریا بھی گھر میں رہی۔ وہ میری ماں کی خدمت کرتی رہی، ان کے پاس بیٹھتی رہی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی رہی، ان کا خیال رکھتی رہی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا تھا، یا میں اسے کس طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خاموش رہی، شاید اس لیے کہ میری ماں کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اگر میری ماں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی کو قبول نہیں کر رہا تو ان کے آخری دن اور زیادہ تکلیف میں گزریں گے۔ وہ لڑکی جسے میں نے پہلی رات ہی دل سے ٹھکرا دیا تھا، وہی میری ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن اس وقت میرے اندر اتنی خود غرضی تھی کہ میں اس کی خاموشی کو بھی سمجھ نہیں پایا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ گھر میں ماتم کی کیفیت تھی۔ وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کے جنازے کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، کیونکہ میں نے ابھی تک یہ قبول نہیں کیا تھا کہ
اب وہ مجھے کبھی آواز نہیں دے گی، کبھی میرا انتظار نہیں کرے گی۔ جب میری ماں کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تو میرے لیے گاؤں میں کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی نظر میں جیسے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ گھر جہاں میری ماں کی یادیں تھیں، وہ لوگ جو میری بچپن کو جانتے تھے، وہ رشتے جو میری ماں کے آخری خواہش پر قائم ہوا تھا، سب کچھ مجھے بوجھ لگنے لگا تھا۔ میں نے ماریا کو بھی نہیں دیکھا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ میں نے بس اپنا سامان اٹھایا اور واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ مجھے اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا ہے، جہاں میری نوکری ہے، جہاں میری مصروفیت ہے اور جہاں مجھے کسی کے فیصلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے گاؤں کی ہر یاد کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس شادی سے بھی آزاد ہو جاؤں گا جو مجھے یہاں روک رہے تھے۔ میں واپس باہر کے ملک چلا گیا جہاں میری نوکری تھی اور دوبارہ اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ دن کام میں گزارتے تھے، راتیں تھکن میں گزر جاتی تھیں۔ میں نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے نہ گاؤں یاد آتا تھا، نہ وہ گھر جہاں میری ماں نے آخری سانس لی تھی، نہ ہی وہ لڑکی جسے میں جان بوجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بننے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ماریا کی تو مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ شادی مرضی کے بغیر ہوئی ہے اور مجھے ایک ایسا رشتہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے جسے میں نہیں چاہتا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ رشتے صرف اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ ان میں دوسرے انسان کی احساسات بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں اپنی ناراضگی میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ مجھے یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بے قصور انسان میری وجہ سے کتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھال لیا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت انسان کو ایسے آئینے دکھاتا ہے جن میں اسے اپنی ہی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ چاہے بھی تو ماضی سے نظر نہیں چرا سکتا۔ کہ ملک میں واپس آنے کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی تھی، لیکن اس تبدیلی میں کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے نام پر اپنی زندگی کو ایک ایسے راہ پر ڈال دیا تھا جہاں مجھے کسی رشتے کی قدر نہیں تھی، کسی کے احساسات کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنے کی فرصت تھی۔ میں اپنی نوکری میں مصروف رہتا تھا، لیکن کام کے بعد میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں دیر رات تک باہر رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کبھی کسی لڑکی سے دوستی کر لیتا تھا اور کبھی کسی دوسری لڑکی سے بات چیت شروع کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی زندگی ہے، شاید انسان کو ہمیشہ نیا پن چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اکثر مردوں کے لیے کسی بھی عورت کے ساتھ شروع کے 4-5 مہینے ہی بہت اچھے گزرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب کچھ نیا ہوتا ہے، ہر بات اچھی لگتی ہے، ہر ملاقات میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور انسان دوسرے کی خامیوں کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے بہت خاص لگتا تھا، اس کی باتیں معمولی لگنے لگتی ہیں، اور انسان کا دل نئی چیز کی تلاش کرنے لگتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کو اسی سوچ کے مطابق چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں کسی لڑکی سے ملتا تو پہلے چند مہینے بہت اچھا برتاؤ کرتا، اس کی ہر بات سنتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے خاص محسوس کرواتا۔ لیکن جب وقت گزرنے لگتا مجھے لگتا کہ اب پہلے جیسا احساس نہیں رہا،
اور پھر میں کسی نئی لڑکی کی تلاش شروع کر دیتا۔ مجھے ہر بار یہی لگتا تھا کہ نئی شروعات ہی اصل خوشی ہے۔ اب کوئی نئی لڑکی زندگی میں آتی تو سب کچھ خوبصورت لگتا تھا، ہر بات میں دلچسپی ہوتی تھی، ہر ملاقات میں ایک الگ احساس ہوتا تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مسئلہ دوسروں میں نہیں بلکہ میرے اپنے اندر ہے۔ میں کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ شاید مجھے اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے رشتے نبھانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ میں بس آسان راستہ اختیار کرتا تھا۔ جب کوئی رشتہ مشکل لگتا تو اسے ختم کر دیتا اور کسی نئی انسان کے ساتھ نئی کہانی شروع کر دیتا۔ میری زندگی میں ماریا کا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک ایسا رشتہ سمجھا تھا جو میری مرضی کے بغیر میرے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ میری بیوی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی خواب ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں۔ گاؤں سے کبھی کوئی فون آتا تو میں اکثر نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہاں میرا کون ہے؟ میری ماں دنیا سے جا چکی تھی اور میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ اب میرا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہاں ایک عورت موجود ہے جس کا رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، جس نے میری ماں کے آخری دنوں میں اس کا ساتھ دیا تھا اور جسے میں اپنی زندگی میں جگہ دینے کی بجائے تنہا چھوڑ آیا تھا۔ میں نے کبھی ماریا سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسی ہے، وہ کیسے رہ رہی ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے بس اپنی دنیا بنا لی تھی اور اس دنیا میں میرے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ میں خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ چونکہ میں کما رہا ہوں، کیونکہ میں باہر کے ملک میں ہوں، اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی آزادی بہت عزیز تھی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی۔ گاؤں میں میری ماں ہمیشہ نماز کی پابند رہتی تھی۔ وہ مجھے بھی بچپن میں نماز کے لیے اٹھاتی تھی، لیکن باہر آنے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیا تھا۔ نماز بھی میری زندگی سے دور ہو گئی تھی اور اللہ سے میرا تعلق بھی کمزور ہوتا گیا تھا۔ میں صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زیادہ پیسہ، زیادہ تفریح، زیادہ نئے لوگ اور نئی مصروفیات ہی میری زندگی بن گئی تھی۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ انسان جتنا بھی دنیا حاصل کر لے، اگر اس کے اندر سکون نہیں تو وہ پھر بھی خالی رہتا ہے۔ میں رات کو کبھی کبھی اکیلا بیٹھتا تھا، لیکن اپنی تنہائی کا سامنا کرنے کی بجائے کسی نہ کسی مصروفیت میں خود کو ڈال لیتا تھا۔ مجھے خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ خاموشی میں انسان کو اپنے اندر کی آواز سنائی دیتی ہے، اور شاید میں اپنی اندر کی آواز سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی آخری خواہش کو ایک بوجھ سمجھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک زبردستی کا رشتہ سمجھا تھا، اور میں اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت کو صرف چند مہینوں کی خوشی سمجھتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان جب دوسروں کے احساسات کو نظر انداز کرتا ہے تو ایک دن اسے اپنی ہی زندگی میں خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، کہ میں آزاد ہوں، کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر سے بہت خالی ہو چکا تھا۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایک دن اس مقام پر لا کر کھڑا کرے گی جہاں مجھے اپنے ہر فیصلے کا حساب دینا پڑے گا، اور مجھے احساس ہوگا کہ جس چیز کو میں آزادی سمجھ رہا تھا وہ دراصل میری اپنی غلطیوں کی قید تھی۔ میں اکثر اپنے 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ وہ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن پردیس میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہی چھوٹی سی جگہ بھی ایک دنیا بن جاتی ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب ہم رات کو اکثر بیٹھتے تو اپنے اپنے حالات پر بات کرتے تھے۔ کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا اور کبھی اپنے ملک کی یادیں تازہ کرتے۔ وہ چاروں دوست شادی شدہ تھے، ان کے گھر پاکستان میں تھے، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے۔
اور ان کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ جب ہم سب بیٹھتے تو اکثر ان کے فون آتے رہتے تھے، کبھی بیوی کا فون ہوتا، کبھی بچوں کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی گھر سے کوئی نئی ضرورت بتائی جاتی تھی، کبھی کوئی خرچے کا مسئلہ سامنے آ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میری زندگی کتنی آسان ہے۔ میرے لیے نہ کسی کا فون آتا تھا، نہ کسی کی فرمائش سننی پڑتی تھی، نہ کسی کے خرچے کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں، کیونکہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ دیکھو تم لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، تم لوگ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہو، پھر بھی گھر والوں کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی۔ کبھی بچوں کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی گھر کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن میری زندگی دیکھو، میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کہ گاؤں میں میرا گھر ہے، زمین ہے، جب کبھی دل کرے گا واپس چلا جاؤں گا، سب کچھ بیچ دوں گا اور کوئی کاروبار شروع کر لوں گا۔ میرے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی میرا انتظار کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے مجھے پریشان ہونا پڑے۔ میں اپنے دوستوں کو دیکھ کر کبھی کبھی خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی تنخواہ آتے ہی حساب لگانے لگتے تھے کہ کتنے پیسے گھر بھیجنے ہیں اور اپنے پاس کتنا رکھنا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں خریدتے تھے، لیکن گھر والوں کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ ان کی زندگی واقعی ایک پردیسی کی زندگی تھی۔ وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنے خاندان کے لیے محنت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تھے کہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز خرید سکیں، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر ایک اطمینان ہوتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی محنت سے ان کے گھر والے خوش ہیں۔ میں انہیں دیکھتا تھا اور میرے دل میں عجیب سا احساس آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے کسی کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں اپنی کمائی اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، جہاں دل چاہتا چلا جاتا تھا، جو چیز پسند آتی خرید لیتا تھا اور کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا تھا۔ میں اکثر فخر سے کہتا تھا کہ اب جا کر میری زندگی سکون میں آئی ہے۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا تھا، جس انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ذمہ داریاں انسان کو قید نہیں کرتی، بلکہ انسان کو جینے کا مقصد دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے دوست جن کے اوپر گھر والوں کی ذمہ داریاں تھیں، وہ دراصل مجھ سے زیادہ امیر تھے، کیونکہ ان کے پاس محبت کرنے والے لوگ تھے جو ان کا انتظار کرتے تھے۔ مجھے اپنے دوستوں پر کبھی کبھی ترس بھی آتا تھا کہ بیچارے سارا پیسہ گھر بھیج دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا تھا جس کے لیے وہ محنت کرتے تھے۔ میرے پاس پیسہ تھا، وقت تھا، آزادی تھی، لیکن میرے پاس وہ احساس نہیں تھا جو میرے دوستوں کے پاس تھا۔ ان کے پاس گھر سے آنے والی دعائیں تھیں، بچوں کی محبت تھی، بیوی کا ساتھ تھا اور ایک وجہ تھی جس کے لیے وہ ہر مشکل برداشت کر لیتے تھے۔ میں اس وقت اپنی تنہائی کو آزادی سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی کے سوالوں کا جواب نہ دینا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ تم کیسے ہو، کوئی اس کا انتظار کرے، کوئی اس کی فکر کرے۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انسان کتنا بھی مضبوط بننے کی کوشش کرے، وہ محبت اور اپنائیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ میرے دوست کبھی کبھی اپنے گھروں کی بات کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ کوئی اپنے بچے کی بات کرتا تھا، کوئی اپنی بیوی کے لیے خریدی ہوئی چیز کا ذکر کرتا تھا اور کوئی اپنی ماں کی طبیعت کا حال بتاتا تھا۔ میں ان کی باتیں سنتا اور پھر اپنے کمرے کی خاموشی کو دیکھتا تھا، جہاں میرے لیے کوئی انتظار نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی میں اپنی غلطی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اب بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے زندگی کا بہترین راستہ چنا ہے
اور جس چیز کو میں سکون سمجھ رہا ہوں وہی میری سب سے بڑی خواہش ہے، وہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل سکون اکیلے رہنے میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہوتا ہے جو انسان کو دل سے اپنا سمجھتے ہیں۔ کچھ سال اسی طرح گزر گئے اور میری زندگی اسی انداز میں چلتی رہی۔ وقت کیسے گزرتا گیا مجھے خود کو بھی احساس نہیں ہوا۔ دن کام میں گزر جاتے تھے، راتیں تنہائی میں گزر جاتی تھی اور میں اپنی اسی زندگی کو سکون سمجھ کر خوش رہتا تھا۔ میرے وہی دوست اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں بدل رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے بچوں کی تصویریں دکھاتے تھے، کبھی ویڈیو کال پر اپنے بچوں کی آواز سناتے تھے۔ کوئی بتاتا کہ اس کا بیٹا سکول جانے لگا ہے، کوئی کہتا کہ بیٹی نے پہلی بار خود پڑھنا شروع کیا ہے، اور کوئی اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں سناتا تھا۔ میں ان کی باتیں سنتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، کاش کوئی ایسا ہوتا جس کی تصویر میں اپنے دوستوں کو دکھاتا، کاش کوئی مجھے ابو کہہ کر پکارتا اور میری زندگی میں کوئی ایسا رشتہ ہوتا جس کے لیے میں خوش ہوتا۔ کبھی کبھی رات کو اکیلے بیٹھا میں سوچتا تھا اگر میرا بھی ایک بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی مختلف ہوتی، شاید مجھے بھی کسی کی بڑے ہونے کی خوشی ملتی، شاید میرے پاس بھی کوئی ایسی وجہ ہوتی جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا۔ لیکن پھر میں خود ہی اپنے دل کو سمجھا لیتا تھا کہ چھوڑ، یہ سب دو پل کی خوشیاں ہیں۔ بچوں کے بھی تو بہت خرچے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ بہتر ہے کہ انسان آزاد رہے۔ میں ہر بار اپنی اس خواہش کو دبا دیتا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کو آسان راستہ سمجھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کسی کے ساتھ جڑنا انسان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی رشتے مشکل وقت میں انسان کا سہارا بنتے ہیں۔ ایک دن میری زندگی میں ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میرے سارے نظریات بدل دیے۔ میں معمول کے مطابق سائٹ پر کام کر رہا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک ایک حادثہ ہو گیا اور مجھے شدید چوٹ لگ گئی۔ وہ لمحہ میری پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ مجھے ایسے جھٹکا لگا کہ میری حالت خراب ہو گئی اور کچھ وقت بعد مجھ پر فالج کا حملہ بھی ہو گیا۔ اچانک میرا مضبوط جسم میرا ساتھ چھوڑنے لگا۔ جو انسان خود کو ہر مشکل سے آزاد سمجھتا تھا وہ اب دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے ہر وقت دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ مجھے اٹھنے بیٹھنے میں مدد چاہیے ہوتی تھی۔ کھانے پینے سے لے کر روزمرہ کے کاموں تک میں دوسروں کا محتاج ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والے دوست برے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق میری مدد بھی کی تھی۔ انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن پردیس کی زندگی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں ہر انسان اپنی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ وہ میرے سرہانے پورا دن بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے کام تھے، ان کے اپنے خرچے تھے، انہیں بھی اپنی نوکری بچانی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آتے تو پورے دن کی تھکن ان کے چہروں سے نظر آتی تھی۔ ایسے میں وہ میرا خیال کیسے رکھتے؟ آہستہ حالات ان کے لیے بھی مشکل ہونے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری مدد کریں لیکن ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں یہاں اکیلا ہوں اور میری دیکھ بھال کے لیے کوئی اپنا موجود نہیں ہے۔ آخر ایک دن انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا مجھے پاکستان واپس بھیجنا ہی بہتر ہوگا۔ ایک دوست نے میرے پاس بیٹھ کر کہا کہ یار، یہاں تیرا کوئی نہیں ہے اور تیری دیکھ بھال بھی مشکل ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے پاکستان لے جائیں تاکہ کم از کم اپنے لوگوں کے درمیان رہ سکیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے پاکستان کیسے لے جاؤ گے؟ میری حالت تو ایسی ہے کہ میں خود چل بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے لیکن تجھے واپس لے کر جائیں گے کیونکہ یہاں تیرے لیے آسانی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ اپنی حد تک
میری مدد کر چکے تھے۔ انسان کسی سے اتنی امید رکھ سکتا ہے جتنی اس کے حالات اجازت دیتے ہیں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح پاکستان لے آئے۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میرا گھر تو خالی پڑا ہوگا، وہاں میرا کون انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے ہسپتال میں داخل کروا دو، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں میرے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ صرف ایک دوست آیا تھا، باقی دوست بھی پریشان تھے، لیکن سب کے اپنے حالات تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے مدد کی تھی اور جتنا کر سکتے تھے کیا تھا۔ وہ دوست مجھے ہسپتال لے گیا، داخل کروایا، سارے ضروری کام مکمل کی اور پھر خاموشی سے میرے پاس کھڑا رہا۔ اس کا گھر دوسرے شہر میں تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا اللہ حافظ۔ میں نے بھی کمزور آواز میں جواب دیا ہاں اللہ حافظ، اللہ خیر کرے گا۔ اس لمحے میرے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ایک پردیسی انسان کسی دوسرے پردیسی کے لیے جتنا کر سکتا ہے اس نے کیا تھا، لیکن جب وہ چلا گیا اور میں ہسپتال کے بستر پر اکیلا رہ گیا تو پہلی بار مجھے اپنی زندگی کی حقیقت محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ انسان ساری زندگی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وقت بدلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اصل دولت رشتے ہوتے ہیں۔ میں جو کبھی اپنے دوستوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں اور میری زندگی آسان ہے، آج ایک بستر پر پڑا سوچ رہا تھا کہ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو صرف میرا اپنا ہوتا، جو میرے لیے بغیر کسی مجبوری کے میرے پاس بیٹھتا۔ ایسے میرے پاس تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب ہسپتال میں ہی رہ جاؤں گا۔ کم از کم یہاں پر ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں اور میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں موجود ہوگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میری حالت خراب ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے اس مقام پر لے آئے گی جہاں مجھے ہر کام کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑے گی۔ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میرا ایک ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا تھا، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی میرے لیے مشکل بن گئے تھے۔ وہی انسان جو کبھی خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، آج ایک بستر پر پڑا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اس طرح دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا۔ میں ہمیشہ ہی یہی سمجھتا رہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ پیسہ بہت سی چیزیں خرید سکتا ہے، لیکن اپنائیت، محبت اور کسی کے دل سے نکلنے والی فکر نہیں خرید سکتا۔ ہسپتال میں دن گزرتے جا رہے تھے، میں خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑھا رہتا تھا، کبھی چھت کو دیکھتا رہتا، کبھی اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ ایک دن ڈاکٹر صاحبہ کو راؤنڈ پر آنا تھا، وہ اس سے پہلے میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، کیونکہ شاید میرے فائل کسی اور ڈاکٹر کے پاس تھی۔ یہ ان کا پہلا راؤنڈ تھا۔ دروازہ کھولا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، پھر اچانک اس کی نظر میری طرف پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی اور میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ماریا تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر حیرت سے کھلی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ جس عورت کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، جس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، آج وہ میرے سامنے ڈاکٹر کے لباس میں کھڑی تھی۔ پتہ نہیں ماریا نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں، لیکن میں اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ وہی چہرہ، وہی خاموشی، وہی آنکھیں جن میں کبھی شکایت نہیں تھی۔ وہ سب کے سامنے کچھ نہیں بولی، اس نے خود کو سنبھالا اور ایک ڈاکٹر کی طرح میرے معائنے کی باتیں کی۔ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ انداز تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت اور درد محسوس کر سکتا تھا۔ وہ چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس بار وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ماریا بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے جمال؟ یہ کیسے ہو گیا آپ کے ساتھ؟
آپ واپس کب آئے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں خاموش اسے دیکھتا رہا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو میں نے اتنی بے دردی سے چھوڑ دیا تھا وہ آج میرے لیے اتنی پریشان کیوں ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی بدلہ نہیں تھا، صرف درد تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم ابھی تک یہاں ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی تک سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں تو آج بھی آپ کے گھر میں رہتی ہوں، میں آپ کے گھر کو آباد کیے بیٹھی ہوں اس انتظار میں کہ شاید ایک دن آپ واپس آئیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا پرایا کر دیا کہ ایک فون بھی نہیں کیا، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، میں کس حال میں ہوں۔ اس کی باتیں میرے دل پر لگ رہی تھی، کیونکہ ہر لفظ میری غلطی یاد دلا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ جس عورت کے سامنے میں نے پہلی رات زمین پر تھوک کر اسے اپنی نفرت دکھائی تھی، وہی عورت آج میری زندگی بچانے کے لیے میرے ساتھ کھڑی۔ میں نے جسے کمزور سمجھا تھا وہ حقیقت میں مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی۔ وہ اپنی ٹانگ کے مسئلے کے باوجود اپنی زندگی سنبھال رہی تھی، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنے قدموں پر کھڑی تھی، لیکن میں جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا آج ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کے مسئلے کے ساتھ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر تھا۔ ماریا نے میری حالت دیکھ کر کوئی تانا نہیں دیا، کوئی پرانی بات نہیں دہرائی۔ اس نے صرف میرا علاج شروع کیا اور پوری توجہ کے ساتھ میری دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی محبت اور علاج سے میری حالت بہتر ہونے لگی۔ میں دوبارہ بیٹھنے لگا، پھر چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ وقت بعد میں چلنے کے قابل ہو گیا تھا، اگرچہ ہلکا سا نقص ابھی باقی تھا، لیکن میں اپنی زندگی کے کام خود کرنے کے قابل ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں نے ماریا سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیتا ہوں، تم کسی اور سے شادی کر لینا، کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری آواز میں شرمندگی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے کہا میں نے اتنا انتظار اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ واپس آئیں اور مجھے طلاق دے دیں۔ میں خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولی کہ میں نے آپ کا انتظار اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ میرے شوہر تھے، آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو اپنا ماننا نہیں چھوڑا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اپنی سوچ میں غلط تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ رہ لو گی؟ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں تو آپ کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ وہ روتے ہوئے میرے قریب آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ اس ایک لمحے میں ہمارے درمیان موجود سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ میری نفرت، شرمندگی اور غرور آنسوں میں بہہ گئے اور مجھے احساس ہوا کہ میری ماں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف ماریا کی شکل دیکھی تھی، اس کے اندر چھپی ہوئی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس کی ایک کمی دیکھی تھی، لیکن اس کی ہزار خوبیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ماریا میرے لیے صرف ایک بیوی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا تحفہ تھی جس کی قدر مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ وہ لڑکی جسے میں نے کم سمجھا تھا حقیقت میں ایک ہیرا تھی، اور مجھے خوشی تھی کہ زندگی نے مجھے ایک موقع دیا میں اپنی غلطی کو سمجھ سکوں اور اس انسان کو عزت دے سکوں جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ جو فاصلہ برسوں سے ہمارے درمیان تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے۔ ماریا کے دل میں میرے لیے پہلے ہی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی میری ماضی کو میرے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، کبھی مجھے میرے کیے ہوئے ظلم یاد دلا کر شرمندہ نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میری بیوی کی محبت نے مجھے بدل دیا تھا۔ اب میں ہر لمحہ اس کی قدر کرتا
کیونکہ میں جان چکا تھا کہ انسان کو اچھے رشتے کی قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ اسے کھونے کے قریب پہنچ جائے۔ میں نے ماریا کو وہ عزت دی جس کی وہ ہمیشہ حقدار تھی، اور وہ محبت دی جو مجھے بھی بہت پہلے دینی چاہیے تھی۔ ہماری محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اب اگر کوئی میرے سامنے ماریا کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا تو میں برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میں فوراً اس کا دفاع کرتا، کیونکہ اب میں چاہتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے میری سب سے مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ جس وقت دنیا مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی، اس وقت ماریا نے مجھے اپنا سمجھا تھا۔ اب میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے صرف محبت اور احترام تھا۔ مجھے اس کے ہر بات اچھی لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میری خوشی بن گئی تھی، اور اس کا ساتھ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون بن گیا تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ گھر میں محبت تھی، سکون تھا، اور ایک دوسرے کا خیال تھا۔ کبھی کبھی میں خاموش بیٹھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا تھا، اور مجھے ان سارے سالوں پر افسوس ہوتا تھا جو میں نے اکیلے گزار دیے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ جس محبت اور ساتھ کی تلاش میں دنیا بھر میں بھٹکتا رہا، وہ میرے گھر میں موجود تھا۔ جس عورت کو میں نے اپنی کمزوری سمجھا تھا، وہ میری سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا میاں بیوی کا ساتھ دنیا کے سب سے قیمتی رشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک گھر میں رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنے اور خوبیوں کو سراہنے کا نام ہے۔ میری ماں نے میرے لیے ماریا کو چنا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ اور آج مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں نے دیر سے سیکھا، لیکن سیکھ لیا کہ اصل خوشی نئی چیزوں میں نہیں، بلکہ ان رشتوں میں ہوتی ہے جو انسان کا ساتھ آخری وقت تک نبھاتے ہیں۔ ماریا میری زندگی کی وہ حقیقت تھی جسے میں نے پہلے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب پہچانا معلوم ہوا کہ میرے پاس دنیا کے سب سے قیمتی نعمت موجود تھی۔